یہ صرف ایک باکسر کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سنسنیخیز داستان ہے جو مشکلات کے خلاف بقا کی جنگ ہے۔ اس باکسر کی آزادی کے لیے مشہور باکسر محمد علی نے بھی احتجاج کیا۔ یہ دو لوگ تھے، باکسر اور اس کا دوست۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پولیس صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی لوگوں کا مستقبل تباہ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے شہریوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، اور ان دونوں کی زندگیوں سے بھی کھیلا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امریکی پولیس کی ایک ایسی شرمناک حرکت کے بارے میں بتائیں گے جس نے ایک نامور باکسر کا مستقبل تاریک کر دیا۔ جب وہ اپنی کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو اسے ایک ایسے جرم میں در لیا جاتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ یہ کہانی ہے انصاف کی دھجیاں اڑانے اور دو بے گناہ لوگوں کی زندگی برباد کرنے کی۔ تو چلیے جانتے ہیں اس دل دہلا دینے والے واقعے کی تمام تفصیلات۔ اس مڈل ویٹ باکسر کا نام ہری کین ہے، جو میڈیسن اسکوئر گارڈن کے مقابلوں میں ریگولر حصہ لیتا ہے، اور انہی مقابلوں میں پھرتی کی وجہ سے لوگ اس کو ہری کین کا نام دے دیتے ہیں۔ ایک رات وہ شہر میں گھوم پھر رہا تھا کہ اس کو اپنا دوست جان آرٹس ملتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اچھا وقت گزارنے کے لیے قریب ہی نائٹ اسپاٹ نامی بار میں چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں پر کچھ دیر رکتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، آپس میں گپ شپ کر کے اچھا وقت گزارنے کے بعد وہاں پہ سے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے بار کو چھوڑا تو اس بار سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور بار موجود تھی، جہاں پر 2 آدمی داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی وہ فل فرائی کرنے والا سامان نکال کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ فائرنگ کی وجہ سے بار کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگوں کی چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر گولیاں لگنے سے چند افراد زخمی بھی ہوتے ہیں۔ فائرنگ کے دوران بار ٹینڈر کو بھی گولی لگ جاتی ہے۔ فائرنگ کے بعد وہ دونوں افراد ایک سفید رنگ کی کار میں فرار ہو جاتے ہیں۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ بار ٹینڈر اور دیگر 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک چوتھا زخمی شخص اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ یعنی اس واقعے میں 4 لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ فائرنگ کے بعد وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اسی دوران بار کے قریب 2 مشکوک افراد تھے، جن میں سے ایک کا نام ایلفریڈ اور دوسرے کا نام آرثر تھا۔ وہ موقع پا کر افراتفری دیکھ کر فوری طور پہ بار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی کی وہاں پہ مدد نہیں کرتے، بار کے اندر گھس کر وہاں پہ جا کر وہ کیش چرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کسی کی مدد انہوں نے نہیں کی، ایسا ہی ان کا دین ایمان تھا۔ ان کے بے حسی اور لالچ کی داستان سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آگے جا کے انہوں نے کیا کیا اس واقعے میں۔ جیسے ہی پولیس کو ایک واقعے کی اطلاع ملتی ہے، وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے اور موقع پر موجود گواہوں سے بات چیت کی جاتی ہے۔ ان گواہوں میں ایلفریڈ اور آرثر بھی شامل تھے۔ واقعے کے حوالے سے گواہان پولیس کو بتاتے ہیں کہ 2 سیاہ فام افراد نے شدید فائرنگ کی، اور ان دونوں افراد کا قد اندازاً 5 فٹ 11 انچ تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد وہ دونوں فوری طور پر سفید رنگ کی ایک کار میں فرار ہو گئے۔ یہ سن کر پولیس ان افراد کی تلاش شروع کر دیتی ہے اور تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ایلفریڈ اور آرثر کے بیانات پولیس کو علاقے کی چھان بین کے دوران سفید رنگ کی شیورلیٹ کار تو نہیں ملتی، لیکن انہیں ایک سفید رنگ کی ڈاج کار ضرور مل جاتی ہے، جس میں باکسر ہری کین اور اس کا دوست جان آرٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے حلیے قطعی طور پر ان افراد سے نہیں ملتے تھے جنہوں نے بار میں فائرنگ کی اور لوگوں کی جان لی تھی، کیونکہ لوگوں نے بتایا تھا کہ فائرنگ کرنے والے افراد کا قد تقریباً 5 فٹ 11 انچ تھا، جبکہ ہری کین اور جان کے قد چھوٹے تھے۔ لیکن اس کے باوجود پولیس نے ان دونوں کو مجبور کیا کہ وہ تفتیش کے لیے ان کے ساتھ موقع واردات پر جائیں۔ جب پولیس انہیں لے کر موقع واردات پر پہنچتی ہے، یعنی کہ وہ بار جہاں پر فائرنگ ہوئی تھی، اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے، تو لوگ پولیس کو واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ کرنے والے یہ شخص نہیں تھے، بلکہ وہ دونوں کوئی اور تھے، لمبے تھے ان سے۔ اتنے لوگوں کی گواہی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس ہری کین اور اس کے دوست کو جانے دیتی، لیکن نہیں، پولیس تھی اور اسے ہر حال میں اس واقعے کے حوالے سے کسی نہ کسی کو تو فکس کرنا تھا۔ پولیس ان دونوں کو لے کے ہاسپٹل جاتی ہے، جہاں پر فائرنگ میں زخمی نہیں ہونے والا ایک شخص موجود تھا۔ جیسے ہی پولیس ان دونوں کو اس شخص کے سامنے لے کے جاتی ہے، وہ بھی واضح طور پر پولیس کو بتا دیتا ہے کہ بار میں جن افراد نے فائرنگ کی، یہ دونوں وہ لوگ نہیں ہیں۔ اتنی زیادہ گواہیوں کے بعد پولیس کے پاس اب کوئی بھی آپشن موجود نہیں تھا
کہ وہ ہریکین اور جان کو اپنی حراست میں رکھتے ہیں، اس لیے مجبوراً پولیس ان کو جانے دیتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب دونوں آزاد ہیں، لیکن ٹھہریے، ان کی زندگی کے ابھی دن بدلنے والے ہیں۔ سچائی کیا ہے، ان کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، جاننے کے لیے ذرا ہمارے ساتھ ساتھ ہم سفر کیجیے تھوڑا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور پولیس اس کے حوالے سے کافی دباؤ میں تھی۔ تفتیش کرتے ہوئے کئی ماہ گزر جاتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی کہ مجرم کون تھا۔ پھر اچانک پولیس والے آرتھر اور الفریڈ سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی ریکارڈڈ کرمنل سے پولیس انہیں مختلف طرح کی رعایات پیش کرتی ہے۔ پولیس ان سے کہتی ہے کہ اگر وہ ہریکین اور اس کے دوست کو فائرنگ کرنے کے لیے شناخت کر دیں تو ان کی سابقہ غلطیاں اور سزائیں بھی معاف کر دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ جو رقم الفریڈ اور آرتھر نے بار سے چرائی تھی اس پر بھی پولیس ان کو کچھ نہیں کہے گی۔ پولیس انہیں مطمئن کرنے کے لیے یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ ہریکین اور اس کے دوست کو فکس کرنے کے لیے پولیس الفریڈ اور آرتھر کو مبینہ طور پر $12,000 کی رقم کی بھی پیشکش کرتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو دولت کی چمک اپنی گرفت میں نہ لیتی ہو، اور الفریڈ اور آرتھر تو ویسے بھی ایسے لوگ تھے جن کی یادداشت فوراً ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فوراً یاد کر لیا کہ ہاں، اس بار میں فائرنگ کرنے والے ہریکین اور اس کا دوست جان ہی تھے۔ یہ تھا کمال $12,000 کا۔ ان دونوں نے اپنی گواہی میں بتایا کہ انہی کی وجہ سے لوگ جان سے گئے اور انہی کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچی۔ یہی وہ ثبوت تھا جو پولیس کو درکار تھا، چاہے وہ جھوٹا اور من گھڑت ہی کیوں نہ تھا۔ پولیس نے اس کی روشنی میں وقت ضائع کیے بغیر ہریکین اور جان کو حراست میں لے لیا۔ ان دونوں کے خلاف ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جو آپ سب لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا، میرے ذہن میں بھی تھا، پولیس کو کیوں اتنا یقین تھا کہ یہ دونوں ہی اس فائرنگ میں ملوث ہے، اور کیوں پولیس نے الفریڈ اور آرتھر کو ان کے خلاف استعمال کیا؟ مبینہ طور پہ رشوت، یعنی پولیس ان کو دے رہی تھی، کیش دے رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ اس وقت کے پس منظر کو سمجھنے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت 1960 کی دہائی تھی، اور امریکہ میں شہری حقوق کے حوالے سے معاملات زوروں پہ تھے۔ یہ معاملات نسلی عناصر پر مبنی تھے، یعنی کالے اور گورے کے حقوق کی جنگ جاری تھی۔ پولیس نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہریکین اور جان کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عوامی رائے عامہ اور معاشرتی دباؤ ان کے حق میں ہوگا۔ اس نسلی تعصب نے انصاف کو پسے پوش ڈال دیا اور بے گناہ افراد کو پھنسا دیا گیا۔ لیکن کیا سچائی سامنے آ سکے گی؟ دیکھتے جائیے، تھوڑا انتظار کریں۔ اب اس وقت کے حالات کا اندازہ لگا لیں کہ ہریکین اور اس کا دوست جان دونوں سیاہ فام تھے، جبکہ پولیس، جیوری اور گواہان یعنی کہ آرتھر اور الفریڈ یہ سب سفید فام تھے۔ اس نسلی تعصب کے ماحول میں کیا فیصلہ ہونا تھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آرتھر اور الفریڈ کے بیانات کی روشنی میں عدالت ہریکین اور جان کو قصوروار قرار دیتے ہوئے جان کو 15 سال جبکہ ہریکین کو 30 سال کی قید سنا دیتی ہے۔ سفید فام سیاہ فام کو کہاں تک لے گئے؟ یہ فیصلہ نہ صرف نسلی تعصب کی عکاسی کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انصاف کے نام پر کس طرح سے بے گناہوں کو پھنسایا جا سکتا ہے۔ ہریکین اور جان کے خلاف یہ فیصلہ ان کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جیل جانے کے بعد بھی ہریکین ہمت نہیں ہارتا اور وہ جیل میں اپنے وقت کو انتہائی عقل مندی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جیل میں قانون کی کتابیں پڑھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قانونی بریف لکھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کا دوبارہ ٹرائل کیا جائے، جس کی مدد سے وہ آزادی حاصل کر سکے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی آزادی تک کسی صورت ہمت نہیں ہارے گا اور وہ کوشش جاری رکھتا ہے۔ اس کی محنت میں تقریباً 7 سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ اب بھی جیل میں رہتا ہے۔ آخر کار ہریکین کی کوششیں رنگ لانا شروع کر دیتی ہیں۔ نیو جرسی پبلک ڈیفینڈر آفس اور نیو یارک ٹائمز کو معلوم ہوتا ہے کہ الفریڈ اور آرتھر کو پولیس نے اس کیس میں استعمال کیا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہریکین اور اس کے دوست جان کو اس جرم میں ملوث کریں۔ جھوٹی گواہی دینے کے لیے ان دونوں کو رشوت بھی دی گئی تھی۔ ہریکین جیل میں اپنی سوانح عمری بھی لکھتا ہے جو شائع ہو جاتی ہے اور عوام اس کی کہانی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے علم میں آتا ہے کہ ہریکین اور اس کے دوست کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مشہور شخصیات اور سول رائٹ ایکٹیوسٹ بھی اس کہانی کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سب ہریکین اور اس کے دوست کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران باب ڈینن بھی ہریکین کے لیے ایک گانا لکھتا ہے اور اس نے اپنے گانے کا نام بھی ہریکین رکھا ہے۔
اور یہ گانا ٹاپ 14 ہٹس میں آ جاتا ہے۔ اس کی کہانی اتنی متاثر کن تھی کہ اس وقت کے مشہور باکسر محمد علی، جنہوں نے دنیا میں ایک نام بنایا، وہ بھی ہری کین کی رہائی کے حوالے سے ہونے والے احتجاج کی قیادت کرتے ہیں تاکہ اس کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان سب کی کوششیں رنگ لاتی ہیں اور آخرکار ہری کین کی اپیل نیو جرسی سپریم کورٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ عدالت کیس کی تمام تفصیلات دیکھتے ہوئے ان کی سزا کو کالعدم قرار دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ری ٹرائل کا بھی حکم دیتی ہے۔ عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہری کین اور جان کو ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ اب دونوں اپنے مقدمے کے دوبارہ ٹرائل کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی ضمانت ہوئے 9 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس دوران ان کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی مہم نے ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں یقین ہے کہ انصاف جلد ہی ان کے حق میں ہوگا۔ جب ان کا دوبارہ ٹرائل شروع ہوتا ہے تو ایک مرتبہ پھر ایلفریڈ ان کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ دونوں شخص تھے جنہوں نے بار میں اندھا دھند فائرنگ کی اور لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت سیاہ فام اور سفید فام کے حقوق کے حوالے سے جنگ عروج پہ تھی۔ اس وقت تقریباً تمام اختیارات سفید فام لوگوں کے ہاتھ میں تھے۔ اس کیس میں بھی پروسیکیوٹنگ اٹارنیز نے اس بات پر زور دیا کہ بار میں جن لوگوں پر فائرنگ کی گئی وہ سارے سفید فام تھے اور سیاہ فام لوگوں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے سفید فام لوگوں کو نشانہ بنایا۔ جیوری بھی پروسیکیوٹنگ اٹارنیز کی باتوں سے اتفاق کرتی ہے اور ایک مرتبہ پھر ان دونوں کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا کئی سالوں کا انتظار اور لوگوں کے ان کے حق میں مظاہرے بھی کسی کام نہیں آتے۔ اس فیصلے کے بعد دوبارہ انصاف کا گلا دوڑ دیا گیا تھا۔ امیدیں دم توڑ رہی تھیں لیکن ہری کین چپ رہنے والا نہیں تھا۔ اس فیصلے کی روشنی میں ان دونوں کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور لگ ایسے رہا تھا کہ ہری کین اپنی عمر قید کی سزا کاٹے گا، لیکن اب حالات اس کے لیے بدلنے جا رہے تھے کیونکہ اس کے وکلاء نے اس کی سزا کے خلاف فیڈرل کورٹ میں بھی دائر کر رکھی تھی۔ فیڈرل کورٹ جب اس کیس کو دیکھتی ہے تو وہ پروسیکیوٹرز کے اس آئیڈیا سے اتفاق نہیں کرتی کہ یہ کیس سیاہ فام لوگوں کی طاقت کے حوالے سے تھا۔ کورٹ کہتی ہے کہ اس آئیڈیا کے پیچھے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ سیاہ فام لوگوں نے سفید فام لوگوں کو نشانہ بنایا تاکہ وہ ان سے کوئی بدلہ لے سکیں یا اپنی طاقت دکھا سکیں۔ پھر 19 سال کی قید کے بعد بالا آ کر ہری کین کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا دوست کچھ عرصے پہلے ہی جیل سے رہا ہو چکا تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد بجائے اس کے کہ ہری کین چپ کر کے گھر بیٹھ جاتا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آنسو بہاتا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جو معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کو مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے وہ ایک آرگنائزیشن بھی بناتا ہے جس کا نام وہ انوسینٹ انٹرنیشنل رکھتا ہے اور اس آرگنائزیشن میں وہ اپنے دوست جان آرٹس کو بھی شامل کرتا ہے۔ جب ہم ہری کین کے سفر اور اس کی انصاف کے لیے بے پناہ جدوجہد پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی اہم سوالات آتے ہیں۔ ہم کتنی بار تعصب اور جانبداری کو اپنی حقیقتوں کا تعین کرنے دیتے ہیں؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں کسی کے رنگت کا فیصلہ ان کی تقدیر بدل سکتا ہے، سچائی کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ہری کین کی کہانی محض ایک الگ واقعہ نہیں، یہ ان بہت سے لوگوں کی جدوجہد کی گونج ہے جو ہر روز ناانصافی کے خلاف لڑتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں خود کو چیلنج کرنا چاہیے کہ ہم ظاہری شکلوں سے آگے بڑھیں اور ان کہانیوں پر سوال اٹھائیں جو ہماری سمجھ بوجھ کو تشکیل دیتی ہیں۔ آخرکار حقیقی طاقت صرف جسمانی قوت میں نہیں بلکہ اس میں بھی ہے کہ ہم صحیح کے لیے کھڑے ہوں، چاہے ہمارے ارد گرد طوفان ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ انصاف کی لڑائی میں شامل ہوں گے؟